17 جنوری 2025 کو روس اور کے صدر جو پوٹن ہے ان کے اور ایرانی صدر مسعود کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اچھا، اس معاہدے میں کئی پہلو تھے. نمبر 1 تجارت ہوگی، دفاع کو مضبوط بنایا جائے گا، دفاعی تعاون ہوگا، توانائی کے شعبے میں اور علاقائی انفراسٹرکچر کے شعبے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اچھا، معاہدے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لا بن جائے اور ایک دوسرے پر بائنڈنگ ہو. اس بائنڈنگ کے لیے دونوں ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی پارلیمنٹ اور ان کے جو سربراہ مملکت ہیں یا حکومت ہیں ان کو توثیق کرنی ہوتی ہے، اس پہ اپنی مہر لگانی ہوتی ہے. تو یہ قانون یہ جو اپنا معاہدہ تھا یہ پہلے روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیری ڈوما میں پیش ہوا 8 اپریل کو، اور اس نے اس کو ظاہر ہے پیچھے صدر تھے تو منظور کر لیا. اس کے بعد فیڈریشن کونسل جو آپ سمجھ لیں کہ ان کا اپر ہاؤس ہے، اس نے اس کی منظوری 16 اپریل کو دی، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ. اور یہ سارے توثیق کے مراحل ایک ایسے پیریڈ میں طے ہوئے جب امریکہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو اپنی کڑکے میں لے، اور میں بھی کہ اس کو پتہ ہو کہ 8 اپریل کو روس نے منظوری دے دی ہے اور اب وہ اس کے دفاعی معاملات کے نگرانی اور سپورٹ کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو امریکہ اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ چکا ہو. بہرکیف صدر کے دستخط باقی تھے، وہ بھی اس نے ابھی کر دیے ہوئے ہیں. تو اب روس جو ہے وہ براہ راست اس معاملات میں مداخلت بھی کر سکتا ہے جو ایران کو کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں، بیرونی مداخلت کے ذریعے درپیش آئیں گے. وہ ان مسائل کے حل میں ان کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس کو ملٹری کی سپورٹ بھی دے سکتا ہے اور ملٹری کی سپورٹ لے بھی سکتا ہے اگر اس پر کوئی مسائل ٹوٹتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں اس کو ایران کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کیونکہ ایران بھی اپنی ڈرون ٹیکنالوجی میں اور میزائل ٹیکنالوجی میں بہت سے ملکوں سے بہت آگے ہے، اور جو اس نے اسرائیل پر حملے کیے تھے اس سے بھی اس نے ثابت کر دیا تھا. باقی تو بہت سے ملکوں نے نہیں بھی کیے تھے، لیکن ایران نے ہمت کی اور کر دیے. تو اس نے یہ چیز ثابت کی کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ ایک بہتر فوٹنگ پر جا کر یہ معاہدے اور یہ چیزیں کر بھی سکتا ہے اور سپورٹ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے پاس یہ جو میٹیریل ہے، مطلب میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں، یہ اتنے سرپلس ہیں کہ وہ اس کی سپلائی بھی کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے روس کے پاس تو بلا شبہ ہیں ہی، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی ذخائر ہتھیار جو ہیں وہ روس کے پاس تھے. اور امریکہ کو شاید گلہ یہ تھا کہ دونوں، اسی لیے دونوں ممالک نے معاہدے بھی کیے تھے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے وہ دونوں ممالک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو اس طریقے سے تباہ کرنا شروع کریں گے. اب اس پر عمل ہوا نہیں ہوا، کتنا عمل ہوا، یہ تو دونوں ملکوں نے کسی کو نہیں بتایا. لیکن بہرکیف جب ایران پر مغربی ممالک کا دباؤ بڑھ رہا تھا تو روس نے اس دباؤ کو ریلیف دینے کے لیے یہ معاہدے کی اس کی فوری طور پر توثیق کر کے اسے قانون میں کنورٹ کر دیا. اچھا، اگر دیکھا جائے تو ایران نے روس کو ایسے ہتھیار فراہم کیے جو یوکرین پر حملہ کرنے میں معاون ثابت ہوئے. اس کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں، مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بلاسٹک میزائل ہیں جن کو ایٹمی میزائل بھی کہا جاتا ہے. ایران کی مدد سے روس نے یہ ہتھیار خود بھی تیار کرنا شروع کر دیے. پاکستان کو بھی اگر کوئی ہمیں ہتھیار دے گا تو ہم بھی بنا لیں گے. امریکہ جو اسٹنگر اپنے ڈھونڈتا پھیرا تھا، جو افغان جنگ میں سنا ہے کہ اس کے 3 اسٹنگر گم ہو گئے تھے، اس زمانے میں جو بھی افغانستان میں لوگ ہوں گے وہ 3 اسٹنگر لے اڑے تھے. تو امریکہ ان کو لینا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ اسٹنگر جو ہے یہ پاکستان کے یا روس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ کہیں اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ نہ کر لیں. تو ان کو جیران 2 کہا جاتا ہے. یہ بلاسٹک میزائل جو روس نے بنائے ان کا انہوں نے یہ نام رکھا ہے. اچھا، اور اسی طرح کا معاہدہ جو ہے وہ تھوڑی سی معمولی تبدیلی کے ساتھ روس نے جون 2024 میں شمالی کوریا کے ساتھ بھی کیا تھا. اس میں دفاعی شراکت داری کے حوالے سے 1-2 شقیں زیادہ تھیں، لیکن مجموعی طور پر معاہدے کا جو ایک ویژن تھا اور ایک دونوں پر جو بائنڈنگ فورس تھی وہ ایک ہی جیسی تھی کہ مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اس کو ہتھیاروں کی اگر ضرورت ہوگی تو وہ بھی فراہم کریں گے. تو اس کے معاہدے کے فوراً بعد شمالی کوریا نے بھی روس کو کافی ریلیف دیا تھا اور اپنے 12,000 فوجی جو ہیں وہ یوکرین کے بارڈر پر بھیج دیے تھے. اچھا، اب ہم پھر واپس امریکہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اپنے ٹیکسوں کے حوالے سے زیر بحث ہے. لیکن ہم تھوڑا سا امریکہ کی اس حکمت عملی پر غور کرنا چاہیں گے کہ امریکہ کسی زمانے میں جو ایک اپنا ایک کہا جاتا تھا کہ
ٹیکس چوروں کے لیے سیف ہیون ہے سوئٹزرلینڈ، اب وہ امریکہ بن چکا ہے ٹیکس چوروں کے لیے یا بڑے بڑے انویسٹرز کے لیے امریکہ کے لیے سیف ہیون بن گیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امیروں پر ٹیکس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور غریبوں پر ٹیکس ٹھوکے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ٹرمپ صاحب کے جو ٹیرف ہیں یہ بھی ایکچولی غریبوں پر ہی ٹیکس ہے، کیونکہ پیسے تو جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں وہ تو انہوں نے خریدنے، جو امریکہ کے اپنے بلینئرز ہیں تو وہ امریکی مصنوعات بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز امپورٹڈ امریکہ میں پہلے اگر $1 کی ملتی تھی تو امریکہ میں بھی وہ چیز بنتی ہے، لیکن وہ $20 $30 کی ہوتی ہے، $10 کی ہوتی ہے. تو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. ان کی جو غریب طبقہ ہے اس کی افورڈیبلٹی کو چیلنج کیا ٹرمپ نے، اور غریبوں کی کاسٹ پر. اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹیرف کو اتنا انہانس کیا ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرف سے ان کو انکم ہوگی یہ فائنینس کریں گے بڑے لوگوں کو جو ٹیکس میں ریلیف دیا جائے روس کو. اور ٹیکس شفافیت کے نام پر جو ہے، شفافیت کے نام پر جتنے بھی ادارے دنیا میں بن رہے ہیں اور خود امریکہ کے اندر بھی جو موجود تھے، ٹرمپ جو ہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہیں. اور ایون جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو بننا چاہ رہا تھا کہ کیسے دنیا بھر میں ٹیکس سسٹم کو بہتر بنایا جائے، کیسے اس کو شفاف بنایا جائے، تو امریکہ نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے جو اقوام متحدہ کا فریم ورک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیکس کوآپریشن کا ہے اور اس کے لیے فریم کنونشن ہے، تو امریکہ اس سے بھی دستبردار ہو چکا ہے. اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی عالمی بنایا جائے، کرپٹ پریکٹس کی روک تھام کے لیے کوئی ایکٹ نافذ کیا جائے، وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جو کرپٹو ڈی ریگولیشن ہے اس پر وہ عمل پیرا ہے. کرپٹو کرنسی پر اس نے کوئی روک نہیں لگایا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے. کچھ ریاستوں نے کی بھی ہے، 18-20 ریاستوں نے، لیکن مرکز اس بارے میں بالکل خاموش ہے اور وہ مطلب اس میں کوئی جو ہے نا ایکٹیویٹی شو نہیں کر رہے. اور ٹرمپ انتظامیہ جو وہ شفافیت کے حوالے سے بہت سے جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چیک اینڈ بیلنس کو ختم کر چکا ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو امریکہ کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بلینئر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوکل اور فارینرز، ان پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ صرف ایک ٹیکس پسند ہے اور وہ ٹیکس ہے درآمدی محصولات. درآمدی محصولات وہی ٹیرف کے جو ڈائریکٹ پبلک پر اثر انداز ہوں گے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے خزانے کو بھرا جائے، ارب پتیوں سے رقم وصول نہ کی جائے، غریبوں سے ہی اور سب کو اکراس دی بورڈ ٹیکس لیا جائے، تاکہ مطلب وہ، اور پھر وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹیکسوں کی مدد سے امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ ہوگی، اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ جب مینوفیکچرنگ ہوگی تو وہ خود ایک دوبارہ سے ورلڈ لیڈر بن جائے گا مینوفیکچرنگ کا. اس وقت تو کئی مینوفیکچرنگ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، چائنا بھی ہے، جاپان بھی ہے، اور کافی حد تک جرمنی بھی ہے. جرمن ٹیکنالوجی اپنا جو خاص طور پر سولر انرجی اور اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں بہت آگے ہے امریکہ سے بھی. تو ٹیرف سے ان کا خیال ہے کہ ہم مہنگائی کے دور سے بھی نکل آئیں گے، حالانکہ جب کوئی چیز ٹیرف کی زد میں آئے گی تو وہ مہنگی تو ہوگی، لیکن ستم ظریفی یہی ہے کہ امریکہ میں بلینئرز پہ ٹیکس نہیں ہے اور غریبوں پر جو ہے وہ ٹیکس ہے. اور یہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنا لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی ٹیکس جو امیروں پر تھے ان پر کٹس لگائے، جو بائیڈن نے بھی کچھ ریلیف دیا ٹیکسوں میں، اور اب خیال یہ ہے کہ جو امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے وہ اگلے 30 سالوں میں قومی خزانے پر $37 ٹریلین کا اضافہ کرے گا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو فگر اتنا بڑا ہے کہ مجھے تو شاید صفر بھی نہ لکھنے ہیں. تو اور ٹریلین ویسے ہی بڑا کنفیوز ہے کہ یہ 1000 ارب کا، یہ 100 ارب کا ہے، کیونکہ جو بلین اور ٹریلین کے ڈیجٹس ہیں وہ 1000 میں ہیں. تو امریکی اور دوسرے لوگ نے وہ بلین کو 1000 سے 1000 بنا کے ٹریلین میں کنورٹ کرتے ہیں، ہم 100 میں ٹریلین میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے بلین اور ٹریلین کو بھی چینج کر دیا ہوا ہے. بہرکیف امریکہ جو ہے وہ اب سروس اکانومی بن چکا ہے، کیونکہ مینوفیکچرنگ ان کی جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور اس میں اس کی جو 3 بڑی آمدنی کے ذرائع ہیں وہ سیاحت ہیں، تعلیم ہے اور صحت ہے. لوگ امریکہ میں علاج کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور سیاح آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امریکہ کیوں جانا چاہے گا جب اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کسی بھی ریاست میں جائے گا تو دھر لیا جائے گا، اور پھر کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کولمبیا بھیج دیں، کوئی پتہ نہیں کہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے اسی کے ملک میں واپس بھیج دیں.
جیسا کہ انڈیا کے ساتھ ہوا۔ اب سیاحت کو جو ہے نا ٹرمپ کے ان اقدامات سے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تعلیمی اداروں میں جو منمانی چل رہی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ جو امریکہ کا کلیش چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیش چل رہا ہے، جو ان کی سبسڈیز واپس لے رہے ہیں، تو لوگ اب کیوں جائیں گے؟ اور ایون جو اس وقت پالیسیاں چل رہی ہے وہ جان بوجھ کر مختلف ہیلے بہانوں سے جو ان کے ویزا آفیسر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ایون جو یونیورسٹیز نے 100% اسکالرشپ کے ساتھ ذہین ترین بچوں کو بھی ویزے اور اسکالرشپس آفر کیے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو سناپسز ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں، آپ کس چیز پر پی ایچ ڈی یا ماسٹر ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارا مزید دوبارہ بنا کے لائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مطلب ایسی صورتحال میں فیوچر میں امریکہ کی یہ تینوں جو شعبے ہیں وہ مطلب بیٹھ جائیں گے، اور اس سے پھر سائنس کی جو تحقیق ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ بہت سی سائنسی تحقیق میں غیر ملکوں کا بڑا رول ہے، بہت سی ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ میں ان اسٹوڈنٹس کا بڑا رول ہے، اور جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کا بہت بڑا جو ایک کردار ہے امریکہ کی معیشت میں۔ تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے انٹرنل ریونیو سروس کے لوگوں میں کمی کی ہے، اس کے پیچھے ایلون مسک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایفیشینٹ نہیں ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، تو انہوں نے انلینڈ ریونیو سروس IRS کے میں کم و بیش 50,000 کارکنوں کی کمی کر دی۔ اب امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ان کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ 10% تک کم ہو جائے گا، اور وہ تقریباً $2.5 ٹریلین ہوگا، ہمارے بجٹ سے تو کہیں زیادہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس عرصے میں ٹیکسوں سے $637 ارب کے اضافے کی توقع لگائی تھی۔ اب کہاں اضافے کی توقع پوری نہیں ہوگی اور کہاں ٹیکس جو ریونیو ہے وہ کم ہوگا۔